وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. 1,44,000 صحابہ کو گواہ بنا کے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا بتاؤ میں نے دین تمہیں پہنچایا ہے کہ نہیں؟ سب نے کہا تھا آپ نے پہنچایا ہے. پھر اللہ کے رسول نے اپنے رب کو گواہ بنایا اللہم اشہد فانی قد بلغت. اللہ تو بھی گواہ رہنا جو تیری طرف سے احکامات آئے تھے میں نے انہیں پہنچا دیا ہے. کوئی چیز چھپائی نہیں ہے. جب اللہ کے رسول نے کوئی چھپائی نہیں ہے یہ دین آیا کہاں سے ہے؟ یہ کہاں چھپا ہوا تھا جو آپ کو پتہ چل گیا؟ آپ کی حیثیت کیا ہے کہ آپ یہ طے کریں کہ یہ دین ہے؟ حیثیت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اللہ عز و جل ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. بدعتی کی توبہ قبول نہیں ہوتی. کتنا بڑا خسارہ ہے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح ترغیب کی روایت ہے 5-4 ان اللہ حجب التوبہ عن كل صاحب بدعہ حتى يدع بدعته بلا شبہ. اللہ رب العزت بدعتی آدمی کی توبہ قبول نہیں کرتے. اس کے سامنے ایک پردہ کر دیا ہے جب تک اپنی اس بدعت کو چھوڑ نہیں دیتا. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں جس صحیح الجامع کی ہے 1699 اور سلسلہ صحیحہ 1620. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ احتجى التوبہ عن صاحب كل بدعہ. اللہ رب العزت ہر بدعتی آدمی کی توبہ کی قبولیت کے سامنے کو رکاوٹ ڈال دی. اور سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے حتی یدعها جب تک بدعتی بدعت کو چھوڑتا نہیں اس کی توبہ قبول ہی نہیں. جب توبہ ہی قبول نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے پردہ لٹکا دیا ہے. اللہ تعالیٰ دیکھنا پسند نہیں کرتے. رکاوٹ ڈال دی ہے. اس سے بڑا بھی کوئی بد نصیب ہے. میرے بھائی 1 مہینہ کسی فیکٹری میں کام کرنے والا مہینے کے بعد اسے کہا جائے کہ کوئی بھی آپ کو مشاہرہ نہیں ملے گا مان لیتے ہیں صبر کر لے گا کسی دوسری فیکٹری میں چلا جائے گا. وہاں بھی مہینے کے بعد یہی کہہ دیا جاتا ہے مان لیتے ہیں اس نے کچھ جوڑا ہوگا کسی تیسری فیکٹری میں چلا جائے گا. چلو مان لیتے ہیں اس کے پاس مزید پیسے ہوں گے 10 فیکٹری میں چکر لگا کے اگر ہر فیکٹری مہینے کے بعد کہہ دے کہ ملے گا کچھ نہیں زندہ رہ سکتا ہے؟ جس نے پوری زندگی عبادتیں بھی کی اپنے اعتبار سے روزے بھی رکھے ذکر بھی کیے اور قیامت کو یہ کہہ دیا گیا کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے یہ کہاں جائے گا؟ یہ بیچارہ جائے گا کہاں؟ یہاں تو فیکٹری چینج کر لے گا وہاں جائے گا کہاں؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدعتی کے بارے میں اپنی بیزاری کا اظہار کیا. صحیح بخاری کی روایت ہے 5063 صحیح الجامع 1336 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی. جس نے میری سنت سے اعراض کیا اس کا میرے ساتھ تعلق نہیں. بلکہ نمازی ہونے کے باوجود نیکیاں کرنے کے باوجود بدعتی حوض کوثر سے محروم کر دیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے. صحیح مسلم کی روایت ہے 2304 لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ الْحَوْضَ رِجَالٌ مِّمَّنْ صَاحَبَنِي حَتَّى إِذَا رَأَيْتُهُمْ وَرُفِعُوا إِلَيَّ اُخْتُلِجُوا دُونِي. اور صحیح بخاری کی روایت کے الفاظ یہ ہے انا فرطکم علی الحوض. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات سمجھائی ہے کہ میں سب سے پہلے حوض کوثر پہ آؤں گا. فمن ورد شریبا جو بھی آئے گا وہ حوض کوثر سے پانی پیے گا. ومن شرب لم یظمأ ابدا جو پیے گا اس کو پھر دوبارہ کبھی پیاس نہیں لگے گی. وَلَيَرِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ ایسے لوگ میرے پاس آئیں گے عارفهم ويعرفوني میں ان کو پہچانتا ہوں گا وہ مجھے پہچانتے ہوں گے. اللہ کے رسول کیسے پہچانے گے؟ دوسری حدیث ہے ان امتی یاتون یوم القیامہ غرا محجلین من آثار الوضوء. میری امت قیامت کو آئے گی
جتنے وضو کے اعضاء ہیں یہ قیامت کے دن چمکتے نظر آئے. اس کا مطلب ہے کہ نمازی ہوں. یحال بینی و بینہم، میرے اور ان کے درمیان رکاوٹ آ جائے. میں کہوں گا یا ربی اصحابی اصحابی، میرے ساتھی میرے ساتھی، کیونکہ نمازی ہیں. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں یا ربی اصیحابی اصیحابی. اللہ عز و جلال کی طرف سے جواب آئے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے میرے محبوب تیرے بعد انہوں نے کون کون سے نئے طریقے ایجاد کر لیے. اور دوسری روایت میں آتا ہے انک لا تدری ما عاملوا بعدک، آپ کو علم میں نہیں کہ آپ کے بعد انہوں نے کون کون سے نئے نئے اعمال اختیار کر لیے. اس وقت اللہ کے رسول فرمائیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، ان کو میری آنکھوں سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد دین کو تبدیل کر دی. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں لمن بدل بعدی، جنہوں نے میری تعلیمات میں تبدیلی پیدا کر دی، آج ان کو میری آنکھوں سے دور کر دو. مجھے بتائیے جس کو اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ ان کو دور کر دو وہ کہاں جائے. آپ کو شاید غصہ آتا ہو، یقین مانیے یہ تو انسان کا ایمان ہے کہ غصہ آتا ہے بدعت پہ، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس غصے کے ساتھ ترس بھی آتا ہے کہ یا اللہ ان کو سیدھا راستہ دے دے، ان کی باتیں ضائع ہو رہی ہیں، اس زندگیاں بھی لگا رہے ہیں لیکن غلط راستے بھی پڑے ہوئے ہیں. اس لیے خیر خواہی بھی اپنے دل میں پیدا کریں، اس بات کی دعا بھی کیا کریں اور کوشش بھی کیا کریں یا اللہ اس بندے کو سیدھا راستہ دے دیں. اور صرف اس کو نہیں، اپنے لیے بھی مانگے یا اللہ ہمیں بھی سیدھا راستہ دے اور ان کو بھی سیدھا راستہ دے، تاکہ ہمارے بھی اور ان کے بھی اعمال شرف قبولیت سے نوازے جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا کہ یہ لوگ جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرنے والے حوض کوثر سے محروم ہو جائیں. اور سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے بدعتی کا قیامت کے دن کوئی بھی عذر قبول نہیں ہوگا. لا عذر لأحد بعد السنة في ضلالة ركبها يحسب أنها هدى. سنت موجود ہے، احادیث موجود ہیں، اللہ کے رسول کی سیرت موجود ہے، قرآن موجود ہے، پھر بھی وہ بدعت کو اختیار کرتا ہے، قیامت کو دن اس کا کوئی عذر نہیں ہوگا. اور اس لیے علماء یہ کہتے ہیں السنہ سفینۃ نوح، سنت تو سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے. من رکبها نجا ومن تخلف عنها ہلک. جو اس کشتی میں سوار ہو گیا تھا وہی بچا تھا، باقی سب ڈوب گئے تھے.